یورپ میں غیر مسلموں کا انگریزوں کے یہاں یہ زیادہ بہت عام بات ہے کہ جس طرح مرد ڈیوٹی پہ جاتے ہیں خواتین بھی ڈیوٹی پہ جاتی ہیں، دونوں پریشان تھکے مادے ڈیوٹی پر ہیں، گھر کے بچوں کون سنبھالے گا؟ تو بھائی کسی کو کام والی کو رکھ لیے، کسی کام والا کو رکھ لیے، وہ گھر کام کرے گی، بچوں کو سنبھالتی ہے۔ بتائیے، استغفر اللہ، اپنے بچے کو چھوڑ کے جا کے دوسری خدمت کر رہے ہیں، یہاں بچہ کو دوسری عورت پال رہی ہے۔ ایسے بچے کے دل میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ کیسے وہ احترام کریں گے اپنے ماں باپ کی؟ تو اولاد تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، پیسے سے بڑھ کے ہماری یہ نسل ہے، پیسے سے بڑھ کر کے یہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں انشاءاللہ، جن کا حق ادا کرنا، ان کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خواتین گھر کا کام دیکھ رہی بہت بڑی بات ہے، اور اگر شوہر اجازت نہیں دیتا ہے آپ کو باہر جا کے جاب کرنے کی تو پھر آپ کو گھر میں رہنا چاہیے، زبردستی آپ نہیں کر سکتے۔ تو شوہر کی بات ماننا فرض ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، اور شوہر کی بات نہیں ماننا یہ گناہ ہے۔ شوہر کی بات نہیں ماننا یہ گناہ ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ جائز کاموں میں بات ماننا ہے۔ شوہر اگر برائی کا حکم دے، حرام کام کرنے کو بولے تو وہاں بات نہیں مانیں گے، وہاں بات نہیں ماننا ہے، لیکن جائز حلال کام ہے تو اس میں بات شوہر کی مانی جائے گی۔ ترمذی کی حدیث نمبر 1853، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے واپس آئے، شام یعنی سیریا سے واپس آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں آ کر کے سجدہ کیا۔ تو آپ وسلم حیران ہو گئے کہ معاذ تم سجدہ کرو، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیریا کے اندر میں نے دیکھا کہ وہاں کے بڑے لوگوں کو، پادریوں کو، جو ان کے سردار ہوتے ہیں ان کو، وہ غیر مسلم یعنی کافر لوگ اپنے بڑے لوگوں کو، اپنے سرداروں کو احترام میں سجدہ کرتے ہیں ان کے سامنے۔ تو آپ ہمارے بڑے ہیں، اس لیے ہم نے احترام کے طور پر ہم نے آپ کو سجدہ کیا ہے، کیونکہ وہاں کافر کو ہم نے ایسا کرتے دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کہا اے معاذ تم ایسا مت کرو، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو یہ بات تو آپ پہلے سن چکے ہوں گے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن یہ پورا واقعہ شاید آپ لوگ نہیں سنیں گے۔ یہ پورا واقعہ اس طرح سے یہ بات آئی تھی تو آپ نے کہا کہ نہیں، تو مجھے سجدہ مت کرو۔ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کو، غیر اللہ کو، تو میں خواتین کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن چونکہ جائز نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ پھر آپ نے قسم کھائی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور قسم کھا کے آپ نے کہا کہ عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے، اور اگر شوہر عورت سے ہم بستری کی خواہش کرے اور وہ سواری کے اوپر سوار بھی اگر ہو تب بھی اس کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس حدیث سے کئی باتوں کا پتہ چلا۔ سب سے اہم بات جس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو احترام کے طور پر بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ تو آج جو درگاہوں، مزاروں پر جا کر کے لوگ سجدہ کرتے ہیں تو وہ لوگ اس سے بھی یہی بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کو رب سمجھ کے سجدہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ نہیں سمجھ رہے، وہ مخلوقی ہیں، بس احترام کے طور پر کر رہے ہیں۔ وہ نماز والا سجدہ نہیں ہے، بلکہ احترام، ریسپیکٹ، کہ ہمیں بڑے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے تھے، بہت پہنچی ہستی ہیں، بہت پہنچیلے ہیں ممبئی کی زبان میں، تو بہت پہنچیلے بابا ہیں یہ، تو اس لیے احترام کے طور پر ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے حدیث کے اندر ہے نا کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے احترام کے طور پہ ہی سجدہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی کوئی ہے؟ نہیں نا۔ تو اتنے بڑی شخصیت ہے، اتنے مہان ہیں، ان کے باوجود بھی اللہ کے رسول خود منع کرتے کہ نہیں ایسا مت کرو، مجھے احترام میں بھی سجدہ مت کرو، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے بس۔ اور دوسری بات کو یہ پتہ چلا کہ شوہر کا کتنا بڑا حق ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر تیسری بات کہ کوئی عورت چاہتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ہم خوش کر لیں اور اس کا شوہر سے خوش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے خوش نہیں ہوگا۔
کوئی بھی خاتون چاہتی ہے کہ وہ اپنے رب کو خوش کر لے، اللہ کو خوش کر لے، تو ضروری ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق کو بھی ادا کرے، شوہر کو بھی خوش رکھے، تب جا کے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اللہ، اتنی بڑی بات ہوگی۔